دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ملک کے تمام بڑے شہروں کے لیے ماسٹر پلان تیار کیے جا رہے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کے مختلف شہروں میں سیلاب کے باعث ممکنہ حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر نے کہا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان میں سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقتصادی زون قائم کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں حکام نے محرم کے جلوسوں کو روکنے کے لیے آج سری نگر شہر میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت سابقہ حکومتی ادوار کے برعکس قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے، جن کے نزدیک قانون کا نفاذ صرف غریبوں کے لیے تھا۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہم آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر رہے ہیں اور اگر حزب اختلاف نے ایک بار پھر اپنی صفوں میں موجود بدعنوان عناصر کو بچانے کے لیے گٹھ جوڑ کیا تو یہ ملک کے ساتھ کھلی دشمنی ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان پوسٹ کو ایک معذور ریٹائرڈ ملازم کے بیٹے کو 45 دنوں کے اندر تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سکھر کے رہائشی محمد شاہد نے وفاقی محتسب میں اپنے بیٹے کی پاکستان پوسٹ کے شعبے میں معذور افراد کے کوٹے پر تعیناتی کے حوالے سے دی گئی درخواست کے زائد عمر کی بنیاد پر مسترد ہونے کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ صدر نے محکمے کو تعیناتی کے معاملے کو پیچیدہ بنانے اور ملازمت نہ دینے پر متنبہ کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کی ملک سے باہر اسمگلنگ کی روک تھام کریں۔ آج ایک بیان میں بیورو نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ احکامات ملک میں گندم، آٹے، چینی، دالوں، پولٹری، پھلوں، سبزیوں اور مویشیوں کی کمی کے بعد جاری کیے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق پاک فوج سول انتظامیہ کے تعاون سے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب اور بحالی کے آپریشن کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش سے متاثرہ افراد کو خوراک، پینے کا پانی اور دوسری ضروری اشیاء کی فراہمی جاری ہے، جبکہ اس سلسلے میں 56 فلاحی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ NDMA نے بارش سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے 3000 خیمے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیے ہیں۔ کراچی میں پاک فوج، بحریہ، سندھ رینجرز اور دوسرے شہری ادارے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب اور متاثرہ لوگوں کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ پاک فوج نے سیلاب سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلڈ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قائم کیا ہے، جبکہ گلبرگ، لیاقت آباد اور نیو کراچی کے علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں بارش کے جاری سلسلے میں ایک دن میں 12 گھنٹوں کے دوران 223 ملی میٹر بارش نے جولائی 1967 میں 24 گھنٹے میں 211 ملی میٹر بارش کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ صوبے کے مختلف شہروں میں سیلاب کے باعث ممکنہ حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ برساتی نالوں اور آبی گزرگاہوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے۔ انہوں نے شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سامان، مشینری اور دیگر ذرائع کی فراہمی کے احکامات بھی جاری کیے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک سے آج لاہور میں ملاقات کی اور مختلف معاملات پر غور کیا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے اور قانون کی حکمرانی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ وزیر اعظم ہمیشہ ایک بااصول سیاستدان رہے ہیں اور وہ ملک کو معاشی اور دیگر مسائل سے باہر لانے میں نجات دہندہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ضلع سوات کے علاقوں بٹگرام اور تیرات میں سیلابی ریلوں کے باعث 6 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔
قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق سیلاب سے کئی گھروں کو نقصان بھی پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے سیکٹری ریلیف، ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ڈی جی ریسکیو 1122 متاثرہ علاقے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ فلیش فلڈ سے متاثرہ علاقے کا سروے کرنے کے لیے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ آج اسلام آباد میں ٹرکش کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ایجنسی کے کنٹری ہیڈ گوخان امود سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ترکی کے سرمایہ داروں کو سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان میں اقتصادی زون قائم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے صنعتی ترقی کی جانب نئی راہیں کھلیں گی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ترکی کے صدر نے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ واضح موقف اختیار کیا ہے اور پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے اس حوالے سے مسلسل حمایت پر ترکی کے شکر گزار ہیں۔ کوہستان اور گلگت بلتستان کے درمیان قراقرم ہائی وے آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ گلگت میں رائی کوٹ کے قریب تتہ پانی لال پری میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کو بند کیا گیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے صوبے پروان میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث قیمتی جانوں اور مالی نقصان پر افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ شیخ نے کہا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے اور گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے دعاگو ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں افغانستان کے شمالی صوبے پروان میں سیلاب کے باعث 110 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں آج ایک گاڑی کے بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں 13 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں حکام نے محرم کے جلوسوں کو روکنے کے لیے آج سری نگر شہر کے تجارتی مرکز لال چوک اور ملحقہ علاقوں میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں 8 پولیس تھانوں کی حدود میں نافذ کی گئی ہیں۔ گاڑیوں کی نقل و حرکت اور لوگوں کو ہجوم کی شکل میں روایتی راستوں سے گزرنے سے روکنے کے لیے شاہراہوں پر خاردار تاریں بچھائی گئی ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ جمعے کے روز اسلام آباد، پنجاب، زیر سندھ، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر مزید بارش کا امکان۔ ہفتے کے روز اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، زیر سندھ، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں مطلع جزوی برآمد رہے گا، جبکہ کراچی، حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد، سانگھڑ، ٹھٹہ، بدین اور میرپور خاص میں مزید بارش کی پیشن گوئی۔ خیبر پختونخوا میں جمعرات کے روز مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات، مالاکنڈ، چارسدہ، پشاور، مردان، نوشیرہ، کورم اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہے، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں مطلع جزوی ابرالود رہے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابرالود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں راولپنڈی، گوجرانوالہ، اٹک، جہلم، چکوال، سرگودا، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ملک کے تمام بڑے شہروں کے لیے ماسٹر پلان تیار کیے جا رہے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کے مختلف شہروں میں سیلاب کے باعث ممکنہ حادثاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔